اب آپ عقل سے ثابت کر سکتے ہو کہ کتے انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے؟ عقل سے یہ تہذیب نہیں ہے ثابت. تہذیب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. ایک دفعہ ایک ایتھیسٹ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ اسلام نے بیٹھ کے کھانے کا حکم کیوں دیا ہے؟ میڈیکلی تو اس میں کھڑے ہو کر کھاؤ بیٹھ کے کھاؤ کوئی فرق نہیں ہے. میں نے کہا آپ نے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ میڈیکلی کپڑے پہن کے بیٹھو یا بغیر کپڑوں کے بیٹھو کوئی فرق ہے اس میں؟ اگر ٹیمپریچر صحیح ہے کمرے کا, یا تو سردی ہو رہی ہے پھر تو کپڑے پہنے نا, ٹیمپریچر بھی صحیح ہے نارمل ہے تو کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کسی ڈاکٹر سے لکھوا کے لاؤ کہ جو کپڑوں کے بغیر گھومتا ہے تو اس پہ فلاں بیماری حملہ کرتی ہے. میں نے کہا بھائی کپڑے پہننے کا میڈیکل سائنس سے تعلق نہیں ہے, اس کا تہذیب سے تعلق ہے. اب اگر آپ عقل سے فیصلہ کرواؤ, خدا کی قسم قیامت آ جائے گی عقل یہ فیصلہ نہیں کر پائے گی کہ لباس پہننا ضرورت تہذیب میں داخل بھی ہے یا نہیں. بہت سے غیر مسلم ممالک میں ایسی ریاستیں ہیں جہاں لوگ بالکل وداؤٹ لباس گھومتے ہیں. وہ کہتے ہیں انسان کی نیچر ہے بغیر کپڑوں کے پیدا ہوئی, تو لوگوں کا کلچر ہے, کلچر اس کے خلاف بن جائے تو لباس پھر انسان کی ضرورت نہیں ہے. ایک ہندو کا انٹرویو آیا تھا, وہ شکر ہے انٹرویو لیتے ہوئے سامنے اس کے میز رکھ دی تھی انہوں نے, وہ بالکل پیدائشی اب تک وداؤٹ کلاتھس گھوم رہا ہے, وہ بغیر کپڑوں کے گھوم رہا ہے. اس نے کہا عقل یہ کہتی ہے کہ ہم بغیر لباس کے پیدا ہوتے ہیں, تو انسان کی نیچر کپڑوں کے, اگر نیچر میں کپڑے ہوتے تو ماں کے پیٹ سے کپڑے پہن کے دنیا میں آتا. یہ تو بعد میں انسان کا ایک تصرف ہے کہ اس کو کپڑے پہنا دیتے ہیں, اس لیے نیچر یہ ہے کہ انسان کپڑوں کے بغیر گھومے. وہ تو اللہ بھلا کرے جو انٹرویو لے رہے تھے انہوں نے, وہ ان کے نظریات سے متاثر نہیں تھے, انہوں نے انٹرویو لیتے ہوئے اس کے سامنے میز رکھ دی تھی کہ ہم یہ آپ کی نیچر افورڈ نہیں کر سکتے, اتنے نیچرل ہم, اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کہ نہیں. دنیا میں اسی سوچ نے انسانوں کو میلا کچیلا بنایا ہے. گورے اس بات کے معترف ہیں کہ مسلمانوں نے انسانیت کو نہلانا سکھایا ہے. اسلام سے پہلے, مسلمانوں سے پہلے گورے بھی نہیں نہاتے تھے. آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, کیونکہ ان کو نہیں پتا تھا یہ نہانا دھونا کیا ہوتا ہے. بھائی کیوں نہائے ہم؟ اور بہت سے تو اب تک بھی نہیں نہا رہے, اتنی ترقی کے باوجود بھی اب تک بھی نہیں نہا رہے. دانت صاف کرنا, ناخن کاٹنا, سکھوں نے کیا کہا ہے؟ عقل استعمال کی. انہوں نے کہا بھائی بال جو ہیں یہ قدرتی طور پر اگتے ہیں, یہ انسان کی نیچر ہے, ان کو کاٹنا نیچر کے, بولتے کیوں نہیں بھائی خلاف. تو انہوں نے کہا یہ کیا بغلوں کے بال مسلمان صاف کر رہے ہیں اور یہ مختلف قسم کے بال, تو بال تو انسان کی نیچر ہے, یہ تو قدرت نے دیے ہیں. جانور کاٹتے ہیں بال, کیا ہو گیا بھائی؟ کبھی دیکھا کوئی گھوڑا گھوڑی کے بال کاٹ رہا ہو پیچھے سے, تمہاری لٹیں بہت ہو گئی ہیں تو اب تم اچھی نہیں لگ رہی, یہ گھوڑی گھوڑے کے بال کاٹ رہی ہو کہ آپ ینگ نظر نہیں آ رہے ہمیں تھوڑے سے. کہہ رہے ہیں یار تو انسان بھی ایسا ہی ہے. تو انہوں نے ہر طرح کے بال بڑھانا شروع کی. اور اللہ کی پناہ کہ جو رہے ہیں سرداروں کے ساتھ جن کے بال بڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ایسی بدبو آتی ہے کہ اللہ کی پناہ. وہ ان کو عادت ہو چکی ہے, ان کو نہیں محسوس ہوتا ہوگا, لیکن بہرحال اب یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. بعض لوگ سکھ بھی بیان سنتے ہیں تو وہ خود ہی یہ جو ہے وہ ان کا مذہب ہے, اور ان کی عقل نے ان کو یہی سکھایا. یونائٹڈ نیشن میں بڑے بڑے دنیا کے ذہین لوگ بیٹھتے ہیں, انہوں نے ہومو سیکس پہ بات کی کہ یہ عقل کے کیسے خلاف ہے. انہوں نے کہا یہ تو عقل کے خلاف نہیں, وہ بھی راضی یہ بھی راضی, تو جب آپس میں ایک دوسرے سے انجوائے کریں تو عقل سے فیصلہ کر سکتے ہو کہ یہ صحیح ہے غلط ہے. 10 سال آپ لڑتے رہو گے, بحث کرتے رہو گے, عقل اس بارے میں اندھی ہو جائے گی, خاموش ہو جائے گی, وہ سوچتی رہے گی مگر کسی نتیجے پر نہیں پہنچے گی. زنا ہونا چاہیے یہ معاشرے میں, نکاح ہونا چاہیے. اگر آپ عقل سے فیصلہ کرو تو قیامت آ جائے گی, آپ نہیں فیصلہ کر سکتے. بھائی وہ لڑکی بھی راضی ہے, مرد بھی راضی ہے, تو کیا ہو رہا ہے اس میں, کیا حرج ہے؟ اچھا یہ لوگ وہاں قانون سازی کرتے ہیں جہاں ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کسی پہ ظلم نہ ہو جائے. حالانکہ اگر عقل سے فیصلہ کیا جائے تو جبری زنا بھی جائز ہونا چاہیے, کیونکہ جانور تو جبرن بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ کام, لیکن وہاں آ کے کہتے ہیں دنیا میں فساد پھیل جائے گا. ورنہ عقل سے اگر آپ فیصلہ کرواؤ تو عقل تو یہاں بھی اس طرف بھی دلائل ہیں کہ جبر بھی جائز ہونا چاہیے. تو بہت سارے مواقع ایسے ہیں جہاں انسان کا بچہ اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک اس کو صحیح طور پر گائیڈنس نہ ملے. قرآن کا یہ دعویٰ ہے
کہ انسان پیغمبروں کی تعلیمات کے بغیر انسان کا بچہ بن ہی نہیں سکتا. ایک حد تک آپ کی عقل آپ کو گائیڈ کرے گی, اس کے بعد عقل ہتھیار ڈال دے گی. وہ کہے گی بھائی مجھے نہیں پتا, مجھے کوئی بتائے گا اور میں اس کی تقلید کروں گا. اسی وجہ سے اللہ نے سب سے پہلے شخص کو پیغمبر بنایا ہے, آدم علیہ السلام کو. اگر دنیا میں ایک انسان پیغمبر کے بغیر آ جاتا, اس کے پاس ہدایت نہ ہوتی, وہ ٹھوکریں کھاتا کہ مجھے نکاح کر کے زندگی گزارنی ہے یا زنا کرنا ہے, اور اس کی عقل اس کو کبھی بھی نکاح کی طرف لے کر نہ